کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس طرح سے دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اداروں پر حملہ ہے یہ؟ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح سے 2018 کے الیکشن چرا کے ان کو لایا گیا، پھر جس طرح سے 2018 سے الیکشن سے پہلے جس طرح سے جے آئی ٹی واٹس ایپ پر بنی، اور پھر جس طرح سے آر ٹی ایس سسٹم کو لایا گیا ایک ٹیکنالوجی کا بہانہ بنا کے، اور پھر رات کے 12 بجے وہ آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا، اور رات کے 12 بجے تاریکی میں پاکستان کی عوام کے ووٹ کے اوپر شب خون مارا گیا، جس کی وجہ سے یہ حکومت معارض وجود میں آئی۔ تو یقینی طور پر یہ جو سلیکٹڈ حکومت ہے، یہ اپنی اگلی سلیکشن جو ہے وہ اسی جادو کے ڈبے کے ذریعے ہی سمجھتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے ہی دوبارہ الیکشن جیت سکتے ہیں، چونکہ عوامی ریفلیکشن تو آپ کو نظر آ گیا کچھ جگہوں پر، جب آپ نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات ہوئے اور اس میں سے 12 میں سے 11 سیٹیں یہ سلیکٹڈ حکومت ہاری، پھر آپ نے ابھی کنٹونمنٹ الیکشن میں دیکھا کہ جس طرح سے پنجاب میں ان کا بھرکس نکلا، اور ان ضمنی انتخابات میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ کے پی کے میں جو خٹک صاحب کا حلقہ تھا وہاں پر سے بھی نون لیگ کا امیدوار جیتا۔ تو یہ وہ تمام حالات ہیں کہ جب بھی انہوں نے دیکھا ہے کہ جب بھی انہوں نے تھوڑا سا لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے تو اس وقت یہ حکومت جو ہے وہ زیرو پر ناک آؤٹ ہوئی۔ اور آپ یہ کراچی میں واڈا صاحب کا حلقہ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی وہاں پر 6 نمبر پر آئی ہے۔ آج ان کے وزراء لائن میں کھڑے ہو کر ایک ادارے کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں اور اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، جس طرح سے کہ یہ تو ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ جس طرح سے ججز سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، پھر جس طرح سے ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، پھر چیئرمین نیب کو آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے انہوں نے کنٹرول، اور اب اگلے 4 سال کے لیے بھی یہ اس کو بھی چیئرمین بنانا چاہتے ہیں۔ آج مہنگائی اور کرپشن یہ ہے کہ جو حکومت کے وزراء ہیں، جو عمران خان کی اے ٹی ایمز ہیں، وہ مطلب ہے کہ وہ کوئی چھپ کے نہیں، وہ سرے عام بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز آ رہے ہیں۔